ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حلال کاروبار میں نہیں ہے، شرم تو چوری کرنے میں ہے، شرم تو حرام کھانے میں ہے، شرم تو ڈاکہ ڈالنے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ذلت کی جگہ حلال روزی کے لیے کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو عزت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں میرا باپ وہ تھا، آپ کا باپ جو بھی تھا آپ کیا وہ بتائیں۔ مردار مت کھاؤ، میرے ابا ولی تھے، میرے دادا، آپ کیا ہو؟ میرے ابا پیر تھے، آپ کیا ہو؟ میرے ابا مالدار تھے، آپ کیا ہو؟ میرا باپ بادشاہ تھا، اس سے کام نہیں چلتا، آپ کیا ہو یہ بتاؤ۔ ورنہ بنی اسرائیل کے تو باپ دادا سب کے سب نبی تھے مگر وہ ذلیل ہوئے۔ باپ دادا کے نیک ہونے سے صرف کام نہیں چلتا، آپ کتنے نیک ہو وہ بتاؤ۔ باپ دادا کے ایکٹیو ہونے سے کام نہیں چلتا، آپ کتنے ایکٹیو وہ بتاؤ۔ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے وہ بتاؤ۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ تدبر، نہ فکر، نہ علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق۔ کہاں ہے ہم؟ نہ مال کمانے کی فکر، کہاں گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے مال حاصل کر کے مضبوط بنو، لیکن نہیں بے روزگاری، بیکاری اور کھیل کود تماشوں میں مصروف ہے۔ یاد رکھنا آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے ابا کیا تھے، لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا ہو۔ خدا کی عزت کی قسم جب میں خاندان نبوت کو دیکھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ اتنا بڑا نام بھی نہ ہوتا تو بھی ان کے کردار ایسے تھے، وہاں لوگ پیشانی ضرور جھکاتے۔ سیدہ فاطمہ کے کردار کو دیکھ لو، آپ دیکھ لیں ان کا کردار۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی ضرور ہیں لیکن بفرض محال اگر وہ نام ان کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو سیدہ کا تقوی وہ تھا کہ کم سے کم ان کے تقوی پر لوگ پیشانی ضرور جبین نیاز کرتے، جھکاتے۔ امام علی مقام کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، اسی طرح خاندان نبوت کو دیکھیں۔ امام جعفر صادق کا علم کتنا تھا کہ امام اعظم جیسا شخص وہاں جا کر کے خوشہ چینی کرتا نظر آتا ہے۔ تو آپ کو بڑا بننا پڑے گا۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض کر رہا تھا کہ باز بچا کچا شکار نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کچے پہ اکتفا کرنے کی عادت مت ڈالو۔ اقبال کہتے تم بھی باز ہو، وہ خود شکار کرتا ہے۔ تیسری بات جو خاص اس باز کی وہ یہ ہے کہ وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو بغیر گھونسلے کے زندگی گزارتا ہے، چٹانوں پر، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیون قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہیں ہمارے سید صاحب کو ٹوکنے کی، روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا، برہنہ ہو گیا، اوپر کا بدن اس کا کھل گیا، اس قادری غلام کا۔ اور اس نے کہا مجھ سے لڑو، سب اس کو گھورنے لگے۔ مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت، میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں ہے، بہت بڑے پیر کا مرید ہے، پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید، اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں۔ کتنے بڑے پیر ہیں۔ زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے۔
تو کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے۔ کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان، جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کی آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے۔ کہا بھئی آپ کوئی بھی ہو چادر اوڑھ لو، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے فرمایا ہم قادری لوگ ہیں، غصے میں ایک بار جو چیز پھینک دیتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاتے نہیں۔ تو کہا پھر اب؟ کہا کہ اب دیکھ لو، اب یہ نہیں اٹھا کے پہنوں گا کیونکہ گر جاتی الگ بات تھی، رکھ دیتے الگ، غصے میں پھینکا ہے، اب نہیں اٹھائیں گے۔ قادریت اتنی باغیرت ہوتی ہے جو غصے میں آ کے چادر پھینک دے پھر نہ اوڑے۔ یہ کیسی قادریت ہے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے گناہ بھی کر رہے ہیں، کفریہ کلمات بھی سن رہے ہیں۔ یہ کون سی قادریت ہے؟ سود بھی کھا رہے ہیں، بیٹی کی شادی میں ڈانڈیا بھی کھلوا رہے ہیں، ڈی جے بھی بج رہے ہیں، کون سی قادریت؟ اتنی بڑی منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان میں۔ قادریت جو ہے نا وہ رنگ قادریت ہی الگ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ رسومات رسومات اور رسومات، حقیقت کی طرف آؤ۔ دنیا کے حالات چٹکیوں میں بدلیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا دینا بھی ان کے اشارے پر ہے، لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا گیا ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ دنیا بھر میں اہل سنت میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا ہے۔ بے نمازیوں کو ذوق نماز، داڑھیوں سے بیزار لوگوں کے چہروں پہ داڑھیاں، ماں باپ کے باغی کو ماں باپ کا وفادار جس کی خطابت نے بنایا ہے وہ خطیب ہمارے درمیان ہے، اور عزت سے آپ جلد سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو گفتگو آگے بڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حالات نہیں بدلے، کوئی قادری بنے تو کہا گیا کہ ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ کوئی قادری بنے، بڑی شان ہے غوث پاک کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اوڑیں گے نہیں یہ چادر، پھینک جو دیے غصے میں آ کے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز لگائی ذرا میری چادر دینا۔ ان کی بیوی بھی قادریت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اس نے اپنے گھر سے چادر بڑھائی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو وصول کر لیا۔ یہ ہے شان قادریت، اور یہ غوث پاک کے مریدوں کی شان ہے کہ ہاتھ بڑھا کر گھر کا ماحول تو دیکھیں۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازی بن کر کے سوچتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے۔ فجر کو ہم جائیں، بچے سوتے پڑے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بیوی سو رہی ہو کوئی ٹینشن نہیں، اسی پر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دین کے رنگ میں رنگے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے رنگ میں رکھنا اپنی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ بھی جنت کی راہ کے مسافر بنے۔ خیر خواہی کا جذبہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے چادر اوڑی، اور اوڑنے کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ تو ہے بہت بڑے پیر کا مرید، تیرے ایک ایک بال سے میں نے نور دیکھا، کس کا مرید ہے؟ فرمایا ولیوں کی دنیا کے باز آپ نہیں ہیں، میرا پیر ہے۔ اور انہوں نے خود کہا کہ میں باز یشب انا البازی انا البازی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے صغائر کبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں،
اور پھر وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو نیکی میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی شخص نے بھی، ایک شخص نے بھی اگر توبہ کر لی اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا رہے گا جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔